अस्सलाम वालेकुम। मुस्तक़बिल में हमारे मुल्क में कौमी सतह का लीडर कौन होगा? नाज़रीन, ये बहुत ही अहम सवाल है जो कि हमें आज मालूम होना चाहिए। और आज क्यों मालूम होना चाहिए? इसलिए कि दुनिया में बहुत तेज़ी से तब्दीलियां जो न आ रही हैं, और दूसरी वजह यह है कि हमारे मुल्क के हालात जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्हतात पजीर हैं, हम डेवलप नहीं कर रहे। तो ये दो मेजर वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें आज ये सोचना होगा कि मुस्तक़बिल में हमारा लीडर कौन होगा। नाज़रीन, मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन तमाम ममालिक में जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है ये उनके ज़िम्मेदारी होती है। और अमेरिका ले लें, बरतानिया ले लें या यूरोप के कंट्रीज़ ले लें, ये पॉलिटिकल पीपल जो है ये डिसीजंस नहीं लेते। ये स्ट्रेटेजिक नौइयत के जितने डिसीजन हैं, कौमी सलामती के इदारे जो कि मुस्तकिल होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब जो है वो रीत चल पड़ी है कि जी कौमी सलामती के इदारे जो हैं वो परे रहें और डिसीजन मेकिंग हम करेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, आपका हक है कि आप इलेक्ट होकर असम्बलियों में आते हैं, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग ने मुल्क को इस हालत तक पहुँचाया है कि आज यहाँ गुर्बत है, अफलास है और बेशुमार लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक नौइयत के डिसीजंस हैं वो तो काम ही जो है उन इदारों का है जो कि मुस्तकिल हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। ये तीन वजूहात हैं जो मैं आपको जिस वजह से कह रहा हूँ कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा मुस्तक़बिल में लीडर कौन होगा। वो ये है कि चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है एक इकनॉमिक पावर के तौर पे। और ज़ाहिर है कि अमेरिका और दूसरे उसके अलाइज जो ना वो ये नहीं चाहते कि चाइना जो है ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है दुनिया के अंदर बने। और फैक्चुअल पोजीशन ये है कि दुनिया की तमाम मंडियों में, तकरीबन तमाम मंडियों में चाइना का माल जो है वो सस्ते दामों दस्तयाब है। दूसरा, चाइना जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स पे जो ना वो काम कर रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरा ये है कि इज़राइल जो है अपने आप को तस्लीम करवाने के लिए चंद माह से बहुत ही एक्टिव हुआ है और अपने आका अमेरिका के साथ मिलके डिफरेंट कंट्रीज़ पे दबाव डाल रहा है कि वो उसको तस्लीम करें। आपको मालूम है कि यूएई ने तस्लीम कर लिया है और बाकी कंट्रीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ जो हैं इस लाइन पे जो है वो तस्लीम करने की लाइन पे हैं। लेकिन मामलात ज़रा स्लो हो गए हैं क्योंकि रिएक्शन जो है ना वो बहुत नेगेटिव किस्म का डिफरेंट कंट्रीज़ से जो ना वो आया। लेकिन सूनर और लेटर ये होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है डिफरेंट कंट्रीज़ पे दबाव डाल रहा है कि जी आप इज़राइल को तस्लीम करें। जहां वो खुद दबाव नहीं डाल सकता वहां इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे दबाव जो डलवा रहा है। तो ये एक दूसरी जो ना इम्पॉर्टेंट वजह है। तीसरी वजह जो है वो ये है कि एनर्जी के ज़राए जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। लगता है कि 10-15 साल के बाद और ज़राए जो हैं वो इन्वेंट किए जा चुके होंगे और पेट्रोल की वैल्यू जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी। तो इन तीन मेजर वजूहात की वजह से दुनिया के अंदर जो है ये नए अलाइंसेस बन रहे हैं। कल का दुश्मन जो है वो आज का दोस्त हो चुका है और जो कल दोस्त था आज वो दुश्मन हो रहा है। और हर कोई जो है वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। तो इस सूरत हाल में हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा लीडर है जो कि तब्दील होती हुई दुनिया के अंदर पाकिस्तान को लीड कर सके। तो मुझे जो और एक और मैं अहम बात आपको बताऊं
کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے وہ بہت فکر مند ہیں، کیونکہ ہماری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس وقت وہ سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہی، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ بیان دیتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں یا ان کے بیانات جو ہیں وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک تھن لائن ہے، اور جب یہ کراس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ ہمارے ملک کو ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ فکر مند ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اس بیہیویئر کی وجہ سے جو نا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جی کون جو ہے کل ہماری ملک کی باغ دوڑ جو ہے سنبھالے گا۔ تو اس جو صورتحال جو سامنے نظر آ رہی ہے، میں ذاتی طور پہ پارلیمانی جو نظام ہے اس وقت ہمارے ملک میں اس میں حق میں نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کنٹری کے حالات کے مطابق جو کہ نظام ہمیں سوٹ کرتا ہو ایک نیا نظام وضع کرنا چاہیے، تاکہ ہم پورے کنٹری کے اندر ڈیولپمنٹ کر سکیں اور جو عوام ہے ان کو سہولات زندگی جو ہے وہ مہیا کر سکیں۔ لیکن اگر فوری طور پہ نظام چینج نہیں ہو سکتا، یہی پولیٹیکل پارٹیز رہنی ہیں اور یہی پارلیمانی نظام چلنا ہے، تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ لیڈر بن کے سامنے آئے گا۔ جو ہماری دو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی صحت کے مثال سے دوچار ہیں، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو جو ہے وہ میدان میں اتارا ہوا ہے لیڈر بننے کے لیے۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی بات ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں، میری کینڈیڈ اور کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ بلاول جو ہے وہ لیڈر مٹیریل نہیں ہے۔ آصف علی زرداری جو ہیں اس پہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کے پاس بہتر چوائس جو ہے وہ آصفہ بھٹو ہے۔ اگر وہ اس کو ٹرائی کریں اور اس پہ جو ہے وقت انویسٹ کریں، اس کی ٹریننگ کریں، تو پیپلز پارٹی کے حالات جو ہے وہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو مریم بی بی ہیں، لیکن مریم بی بی کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی خامی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بہت ضدی ہیں، اور ناظرین یہ یاد رکھیں کہ ضدی شخص جو ہے وہ کبھی بھی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا، یا اسٹریٹجک نوعیت کے ڈیسیژنز لینا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مریم بی بی اپنے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر پہ غور کریں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، تو ان کی 3 سٹرینتھس جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ وہ اس میدان میں کامیابی کے آثار جو ہے نا نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلی تو یہ ہے کہ ان کا عورت ہونا بھی ایک بہت بڑی سٹرینتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا پہلے سے ایک بہت وسیع جو ہے نا وہ ووٹ بینک موجود ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک نڈر اور بے خوف لیڈی ہیں۔ تو یہ 3 کوالٹیز جو ہے ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے جو کہ ان کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں گی، لیکن 2 جو ہیں سچویشنز ہیں جو میں نے آپ کو انٹرنیشنل حالات بتائے ہیں، کیا اس قابل ہیں کہ وہاں بھی وہ ایک لیڈر کے طور پر ابھر سکیں؟ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہے، سپرب ہے۔ تو کیا مریم بی بی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیولپ کر سکیں گی کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرفارم کر سکیں؟ اگر وہ لیڈر بننا چاہتی ہیں تو وہ اپنی ان سٹرینتھس پہ بھی غور کریں اور جو خامیاں ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ ان کو یہ اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اور ان کے رول کو ان کو ایکنالج کرنا ہوگا، ان کی جو حیثیت ہے اس کو ایکنالج کرنا ہوگا،
اور جو وہاں لوگ کام کرتے ہیں ان کو ان کی رسپیکٹ کرنا ہوگی۔ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، سول بیوروکریسی ہے یا اور گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں، یہ ساری ایک مشینری ہے جس کے تھرو آپ نے اپنی پالیسیز جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی مشینری کے خلاف خود ہی کام کریں گے تو پھر آپ کنٹری کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ تو یہ اس وقت جو ہے قومی سلامتی کے ادارے فکر مند ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیوں فکر مند ہیں۔ ہمیں جو لیڈر چاہیے اس وقت جو ہے ناظرین، اس کے وہ میچور ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، نالجیبل ہونا چاہیے، وائز یعنی وزڈم ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ نالج کا جو ایک ہائیسٹ لیول ہے۔ پھر فلیکسیبل ہونا ضروری ہے، اور فلیکسیبل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈٹرمنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ویژنری ہونا، اور پھر اسٹریٹجک تھنکنگ ابیلٹی ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہ ٹریٹس جو ہیں ہمارے لیڈر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر مریم بی بی کوشش کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتی ہیں۔ صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ چینج کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم بی بی فہم اور فراست، متانت اور ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آئیں تو وہ بہت جلدی ایک نیشنل لیول پہ ایک اچھی لیڈر بن کے جو نا ابھر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو اپنے پارٹی لیڈروں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف بیان بازی بند کریں اور ملک کے اندر سکون ہونے دیں۔ اگر یہ موجودہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہوگی اور کل کو وہ الیکٹ ہو کے آتی ہیں تو یہ ان کے فیور میں جو نا وہ بات جائے گی۔ ناظرین، یہ میرا تجزیہ تھا، ہمیں انتظار رہے گا آپ کی فیڈ بیک کا۔